خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے میرے عزیزوں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام سے دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب۔ خداوند کے کلام میں سے نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ ہاللیلویا۔ قرآن کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنسیرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب وہ کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، آئے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں، آج جو حوالہ ہم نے خداوند کی حضوری میں تلاوت کیا ہے، اس حوالے کو ہم کئی بار خداوند کے کلام میں سے پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ کلام جو ہے یہ ایمان کا کلام موسٹلی کہلاتا ہے کہ خداوند نے کس طرح سے پطرس کے ایمان کو بڑھایا، لیکن آج ہم اسے کسی اور طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہمارے کلام کا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کے کلام پر توجہ کرنا اور خدا کے کلام کو قبول کرنا۔ یہاں پر ہمیں بڑا خوبصورت ایک واقعہ نظر آتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، بھیڑ بڑی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہوتی ہے، تو خداوند چاہتے ہیں کہ اس بھیڑ میں سے نکل کر تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر ان لوگوں کو وہ تعلیم دیں جو ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب بھیڑ ہوتی ہے تو بھیڑ میں ہر شخص کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے۔ ہر شخص جو بندہ فیمس ہوتا ہے یا جس بندے کے ذریعے کوئی کام ہوتے ہیں یا جب معجزات ہوتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب جائیں، ان کو قریب سے دیکھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو چھو کر دیکھیں۔ اور یسوع کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ یسوع جہاں بھی کھڑا ہوتا اور اپنا منہ کھول کر خدا کا کلام بیان کرتا، بھیڑ یسوع مسیح کے گرد جمع ہو جاتی۔ لوگ اسے سننا چاہتے تھے، اسے چھونا چاہتے تھے، اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح تھوڑا سا ان سے الگ ہوتا ہے۔ تعلیم دینا بند نہیں کرتے یسوع مسیح، بلکہ تعلیم دیتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جھیل کے پاس چلے جاتے ہیں اور کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ آگے کا جو واقعہ وہ یہ ہے کہ پطرس رسول، جو پہلے شمعون تھا اور پھر یسوع نے اسے پطرس کا نام دیا، وہ ساری رات محنت کر چکا ہے، کیونکہ وہ مچھیرا تھا، ماہی گیر تھا، فشر مین تھا، تو وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ ساری رات اس نے محنت کی، لیکن اس کے ہاتھ کوئی شکار نہ آیا۔ ایک طرح سے اس کا جال خالی تھا، یہاں لکھا نہیں، لیکن میں بھی اس کے پاس ایک بھی مچھلی نہ آئی ہو، جبکہ اس کا روزگار یہی تھا، اس کا کام یہی تھا، اور وہ شادی شدہ تھا، کیونکہ اس کی ساس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی، اپنے گھرانے کی، اپنے خاندان کی جو دیکھ بھال ہے اور گزر بسر ہے، اسی اپنے کام کے سبب سے کرتا تھا۔ وہ فشر مین تھا، وہ فشنگ کرتا تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا، مچھیرا تھا، اور اسی کام کے سبب سے وہ اپنے گھرانے کی پالنا کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی مچھلی نہیں آتی۔ جب یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو گہرے میں لے چل اور گہرے میں جال ڈال، تو وہ یسوع مسیح کو دیکھتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا اسے پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیسا شخص ہے۔ اسے تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے یا یہ قدرت والا ہے یا اس کے پاس اختیار ہے۔ اس وقت تو یسوع مسیح اسے ایک استاد اور ایک ٹیچر کی صورت میں نظر آتا ہے، جو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ یسوع سے کہتا ہے کہ ہم نے رات بھر محنت کی ہے۔ یہاں جب یسوع اسے حکم دیتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، تو وہ یسوع کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے۔ دنیاوی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب خدا کا کوئی کلام نازل ہوتا ہے کسی شخص کے ذریعہ سے، خواب کے ذریعہ سے، رویا کے ذریعہ سے، یا خدا کے مذبح پر سے، جب خدا کے لوگ، خدا کے خادم خدا کا کلام بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے رویا، پروفیسی یا کوئی بھی آپ کے لیے برکت کا کلام بیان کیا جاتا ہے،
تو لوگ بحث اور تکرار میں پڑ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول وہ کوشچن کرتے ہیں جو جینون ہوتے ہیں. وہ خداوند یسوع مسیح تکرار نہیں کرتا, نہ خداوند یسوع مسیح سے بحث کرتا ہے, نہ ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ اپنے وقت کو بڑھاتا ہے یا وقت کو ضائع کرتا ہے, بلکہ وہ خدا سے وہ سوال کرتا ہے جو واقعی جینون ہے. کیونکہ وہ مچھیرا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا وقت مچھلیاں پکڑنے کا بہتر ہے, کس جگہ پر مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں. جب یسوع سے کہتا ہے کہ گہرے میں جال ڈال, تو وہ جینون کوشچن یسوع سے کرتا ہے کہ ہم نے تو رات بھر جال ڈالا ہے لیکن کوئی مچھلی ہمارے ہاتھ نہیں آئی. لیکن پھر وہ کیا کہتا ہے کہ پر تیرے کہنے سے ہم ایسا کرتے ہیں, تیرے کہنے سے میں جال ڈالتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جال ڈالتا ہے تو مچھلیوں کا بڑا غول, یعنی کہ بہت زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ مچھلیوں کی, فش کی وہاں پر آ جاتی ہے, اور اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ ان کے جال پھٹنے لگتے ہیں. ان کو جالوں کو کھینچنے کے لیے, ان مچھلیوں کو, شکار کو کور کرنے کے لیے اپنے شریکوں کو, اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہاں پر جو سیکھنے والی بات ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح حکم کرتا ہے پطرس کو اور پطرس اس کا حکم مانتا ہے, تو اس کے بعد ساری چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللویا. سب سے پہلے سمندر کا جو اندر کا نظام ہے وہ چینج ہوتا ہے, کیونکہ جہاں پر مچھلیاں نہیں ہوتی, سمندر ایسی اپنے آپ کو مینج کرتا ہے, اپنے آپ کو چینج کرتا ہے کہ وہ جگہ مچھلیوں کے آنے کے لیے بن جاتی ہے. ہاللویا. اسی طرح پھر مچھلیوں کو خداوند وہاں پر پرووائڈ کرتا ہے. جو مچھلیاں وہاں پر آتی ہیں, کیا وہ ان کو زندگی ملتی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, وہ زندگی پانے کے لیے نہیں آتی, بلکہ مچھلیاں جو وہاں پر آئی تھی وہ شکار کے لیے تھی. ان کی زندگی اتنی ہی تھی جتنی دیر وہ شکار میں نہیں آئی تھی. جب وہ شکار میں آ گئی تو ان کی زندگی وہاں پر ختم ہو گئی. سو خدا نے آبی مخلوق کو, مچھلیوں کو بھی حکم کیا کہ وہ اس حکم کے بعد وہاں پر جا موجود ہے. سو جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو مانتے ہیں, دو باتیں ہیں. بعض اوقات ہم خدا کا کلام سنتے ہیں, بہت سنتے ہیں, یاد کرتے ہیں, ہمیں بائی ہارٹ یاد رہتا ہے, ہم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن نہ تو ہم اس پر توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے قبول کرتے ہیں. سو یہاں پر جو سیکھنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کلام کیا, سب سے پہلے اس نے توجہ کی. میں نے آپ کو پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اس نے جینون کوشچن کیے جو کرنے چاہیے, ہم بھی کر سکتے ہیں. خدا ہمیں کبھی بھی کوئی بات پوچھنے سے منع نہیں کرتا. ہمارے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ ہم کلیئر کر سکتے ہیں. جو ہمیں کوئی بھی غلط فہمی ہوتی ہے ہم خدا کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن ہم فضول کی باتوں میں یا خدا کے کلام کو ڈینائی کرنے میں یا سن کے اس کلام کو رد کرنے کا خدا ہمیں حکم نہیں دیتا اور نہ اجازت ہمیں دیتا ہے. سو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب خداوند کے کلام پر توجہ کی گئی, اس کلام کو قبول کیا گیا, تو وہ کام ہوا جو ناممکن کام تھا. وہ اس دن کا کام کر چکے تھے, اس وقت شکار کا وقت نہیں تھا, اس دن کی کوئی ان کا اس طرح کا کام نہیں تھا جو وہ کرتے, لیکن حکم ماننے کے سبب سے ساری چیزیں جو ہے وہ ریورس ہوئیں, پیچھے چلی گئیں, اور وہ کام ہوئے جو کہ اس وقت بظاہر ناممکن تھے, امپاسبل تھے, لیکن خدا کے کلام سے, خدا کے کلام پر توجہ کرنے سے اور پھر اسے ماننے سے, اسے ریسیو کرنے سے وہ سارے کام پاسبل ہوئے. ہاللویا. ہاللویا. اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں, پہلا سلاطین ہے, اس کا 17 باب ہے, آپ نکال سکتے ہیں کلام مقدس میں سے. اس میں سے ہمیں بڑی زبردست ایک مثال ملتی ہے ایلیا نبی کی اور سارپت کی بیوہ کی. ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اخیب کا دور تھا, اخیب بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا, اور یہ بادشاہ, اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل میں جتنے بادشاہ ہوئے ہیں, یہ بادشاہ وہ تھا جو سب سے زیادہ خدا کی نظر میں گنہگار کہا گیا. اس نے ہر وہ کام کیا جس سے خدا نے اس کو منع کیا تھا. اس نے اپنے باپ سے, اپنے دادا سے بڑھ کر خدا کی حضور میں بدی کی. سو خدا کا قہر اس جگہ پر ہوا, اور وہاں پر کال کی صورت میں اس پوری قوم کو, اس پورے بادشاہ کو, اس پورے خطے کو قہر کی جو مصیبت ہے اس سے ان کو سامنا کرنا پڑا. قہر کا وقت ہے, قحط ہے, اور وہاں پر کال ہے, کچھ کھانے پینے کو نہیں, کوئی خوراک نہیں, کھیتوں میں کوئی فصل نہیں,
فیلڈ سوکھے پڑے ہیں, بارش نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے پریشان ہیں. لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ایلیا نبی پر ظاہر ہوتا ہے. اور ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو بظاہر آپ غور سے دیکھیں تو بڑی ایک عجیب بات خدا اسے کہتا ہے. ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے, 17 باب ہے, اس کی 8ویں آیت سے, کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ. دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے. سو اٹھ کر سارپت کو گیا, اور جب شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے. سو اس نے اسے پکار کر کہا, ذرا مجھے تھوڑا سا پانی اور کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں. اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا, ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا. تھینک یو, آمین. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کا کلام کس پر نازل ہوا ہے؟ ایلیا نبی پر نازل ہوا. کلام بڑا عجیب ہے. خدا ایلیا سے کہتا ہے کہ تو سارپت کو جا, وہاں پہ ایک خاتون ہے جس کا شوہر خداون میں سو چکا ہے, مر گیا, وہ بھی موجود نہیں, وہ بیوہ ہے. اس کو میں نے تیرے لیے اس کے پاس انتظام کیا. اب جو خاتون ہے, جو ہماری بہنیں ہیں جن کے ہسبینڈ خداون میں سو جاتے ہیں, ان کے لیے تو اپنا ہی گزارنا مشکل ہے, ان کو اپنی فیملی کو ہی پالنا مشکل ہوتا ہے. تو خدا ایک اور بندے کو اس کے پاس بھیج رہا ہے کہ تو جا, میں نے وہاں پر تیرا انتظام کیا ہے. یہ خدا کا کلام تھا جو پہلے کس پر نازل ہوا ہے؟ پہلے ایلیا پر نازل ہوا ہے. ایلیا نے کہ اس کلام کو رد کیا؟ نہیں کیا. ایلیا نے ایز اٹ از خدا کے کلام کو مانا جیسے خدا نے کہا. اس نے کوئی شک نہیں کیا, کوئی خدا سے بحث اور تکرار نہیں کی. خدا سے یہ نہیں کہا کہ وہ تو خود بیوہ بہن ہے, بیوہ عورت ہے, وہ میری دیکھ بھال کیسے کرے گی, وہ تو شاید اپنا ہی گزارا نہیں کر سکے گی. اور پھر وقت دیکھیں کیسا ہے, وقت ہے قحط کا, وقت ہے کال کا, کوئی خوراک نہیں, کچھ نہیں, زمینیں سوکھی ہوئی ہیں, کھیتوں میں فصل نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. وہ یہی تو کہتی ہے اسے جب ایلیا اس کے پاس آتا ہے. ایلیا خدا کا حکم مانتا ہے اور اس بیوہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایک ٹکڑا روٹی کا لا, یعنی کہ ایک چپاتی میرے لیے بنا دو. اب وہ عورت بھی حیران ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے, کہتی ہے کہ میرے پاس تو خود ہی نہیں, میں خود ہی اپنے لیے پریشان ہوں, میرے پاس ایک مٹھی آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے, میں اور میرا بیٹا ہے, 2 لوگ ہیں گھر میں, ہم کھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا کوئی پتہ نہیں, شاید مر جائے, کیونکہ اور آٹا ہی نہیں ہے اور تیل ہی نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ فزیکلی ہم اگر مسلسل کھانا نہیں کھاتے تو ہمارا باڈی کمزور ہو جاتا ہے اور ہم بہت دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتے. ہو سکتا ہے 2 دن, 4 دن, 1 ویک, 1 منتھ, 6 منتھ, میں بھی اس سے بھی زیادہ. لیکن پھر اس کے بعد جب بدن کو خوراک نہیں ملے گی تو انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے, انسان مر جاتا ہے. یہ بدن کی ایک نارملی ضرورت ہے جو نیچرلی ہے, خدا کی طرف سے. لیکن ایلیا سے کہتا ہے کہ تو پہلے میری بات مان, تو میرے لیے بنا کر لا. اس کے بعد وہ کوئی تکرار نہیں کرتا. اس نے بھی جینون بات جو تھی وہ ایلیا نبی سے کہی. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یا ایسا ہو نہیں سکتا, یا میں کیوں کروں, ایسی اس نے کوئی بات نہیں. اس نے اپنی حالت اس کے سامنے بیان کی کہ میری یہ حالت ہے. لیکن جب ایلیا نے اسے کہا کہ نہیں, جیسے میں نے تجھ سے کہا ہے پہلے تو میرے لیے بنا کر لا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ویسا ہی کیا. اب ہم دیکھیں یہاں پر بھی وہی ہوا. خدا کا کلام نازل ہوا, اسے توجہ کے ساتھ سنا گیا اور پھر اسے ریسیو کیا گیا, حاصل کیا گیا, اس پر عمل کیا گیا, اور اس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو گئی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہاں پر جو اس کے پاس ایک مٹھی آٹا تھا, خدا کے بندے نے کہا کہ جب تک کال رہے گا. کتنے عرصے تک کال رہا تھا میرے عزیزوں؟ تقریباً 3.5 سال تک. ایک جگہ پر 3 سال لکھا ہے اور ایک جگہ پر 3.5 سال لکھا ہے. تقریباً 3.5 سال تک. کیوں پاس صاحب؟ 3.5 سال تک کال رہا اور اس میں اس کا آٹا ختم نہیں ہوا. ایک روٹی پکا کر دینے سے اور ایک کپی تیل خدا کا حکم مان کر اپنے گھر سے, اپنی زندگی سے دینے سے, دیکھیں اس کی پوری زندگی جو ہے وہ بدل گئی. یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت جب ہم اس پر توجہ کرتے ہیں. خدا کا کلام پیدائش میں بھی وہی تھا, یسایہ کے دور میں بھی وہی تھا, سیموئیل کے دور میں بھی وہی تھا, ایلیا کے دور میں بھی وہی تھا, یا ایوب کے دور میں بھی وہی تھا, اور داؤد کے دور میں بھی وہی تھا, اور نئے عہد میں بھی وہی تھا, اور آج بھی میرے عزیزوں وہی ہے. آج بھی جب کلام نازل ہوتا ہے, کلام کیا جاتا ہے, کلام آتا ہے, اس پر توجہ کی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے,
تو خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. خدا چیزوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے, خدا حالات کو بدلنا شروع کر دیتا ہے, اور ایسے ایسے کام رونما ہوتے ہیں جو کہ ہم نے سوچے نہیں ہوتے, جو کہ ہمارے تصور میں نہیں ہوتے, جن کو ہم امیجینیشن نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی یہی ہوا. یہاں پر بھی ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب خدا کلام نازل فرماتا ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اسے توجہ سے سننے کی, سمجھنے کی, اور پھر اسے ریسیو کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور واقعہ اگر ہم دیکھیں لوکا پہلے باب میں مقدسہ مریم کا جو مدر میری ہے, اس کے پاس بھی خدا کا کلام آیا تھا, اور اس کے پاس بھی ایسا ہی کلام آیا تھا جو دنیا سے بالکل الگ بات تھی, جو دنیا سے بالکل ہٹ کے بات تھی, جو کہ ایک کسی بھی کباری لڑکی کے لیے جو خدا میں چلتی ہو اس کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. گو کہ انہوں نے سن رکھا تھا, پیشن گویاں تھیں پرانے عہد میں, لیکن پھر بھی یہ اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا. اگر لوکا پہلے باب میں ہم دیکھیں تو جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے, اسے سلام دیتا ہے, کہتا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا, تو عورتوں میں مبارک ہوگی, اور پھر یہ بھی کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی, اور تو ایک بیٹے کو جنم دے گی جو کہ خدا کا بیٹا ہوگا, وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. وہ اس سلام سے اور اس پیغام سے جو کلام اس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اس سے ڈر جاتی ہے. یہاں پر بھی اس کے سوال دیکھیں, بالکل جینوئن ہے, بالکل درست سوال ہے جو وہ خدا سے کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ کیوں کرو گا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. پھر فرشتہ اسے ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا, خدا ایسا چاہتا ہے کہ ایسا اس زمین پر ہو, کیونکہ نجات دہندے کی پیدائش اسی طرح سے ہوگی. یہی پیشن گوئیاں ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹے کو جنم دے گی, اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور وہ مصلوب ہوگا, اور دنیا کی نجات کا کام پورا ہوگا. جب اسے ایکسپلین کر دیا جاتا ہے پھر وہ کوئی سوال نہیں کرتی. ہم اگر دیکھیں لوکا پہلے باب میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تیری بندی کے لیے تیرے قول کے موافق ہو. پہلے وہ سوال کرتی ہے جب اسے سمجھ نہیں آتا. آپ بھی کر سکتے ہیں, جب کوئی آپ کو رویا بتائی جاتی ہے یا خود رویا دیکھتے ہیں, یا خدا کا کلام آپ کو آتا ہے, جو کوئی خادم مذبح پر سے یا ویسے خدا کسی خادم سے کلام کرتا ہے اور اسے آپ کی کسی خدمت کے لیے چنتا ہے, آپ کا نام خدا دیتا ہے, آپ کی خدمت خدا اسے بتاتا ہے, تو آپ اس خادم سے یا ڈائریکٹ خدا سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس کلام کو آپ نے قبول کرنا ہے اور اس کلام پر آپ نے توجہ کرنی ہے. اگر ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں, اسے قبول کرتے ہیں, تو ہی ہماری زندگی میں کام ہوتے ہیں. زبوروں میں اگر ہم دیکھیں, امثال میں دیکھیں, امثال 16 باب اس کی 20ویں آیت, کوئی بھی نکال لے تو پڑھیے گا. امثال 16 باب اس کی 20 آیت. جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا, اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے. تھینک یو, آمین. کیا لکھا جی؟ جو کلام پر کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا. جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا. جو کلام کو سمجھتا ہے, اس پر غور کرتا ہے, اسے مانتا ہے, اسے ریسیو کرتا ہے, وہ بھلائی دیکھے گا. کلام تو ہوتا ہی ہے. کلام تو پیدائش کی کتاب میں اگر دیکھیں, باغ عدن سے کلام شروع ہوا ہے اور پیدائش تک مکاشفہ تک کلام ہو رہا ہے. خدا ہر روز بائبل مقدس کی صورت میں بھی خدا نے کلام کو نازل کر دیا, ریٹن فارم میں یہ ہمارے پاس موجود ہے. اور ہر روز جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں, اس کے حضور میں جھکتے ہیں, اپنا آپ اسے دیتے ہیں, اس کے پاس وقت گزارتے ہیں, تو وہ ہم سے ہر روز نئی بات کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے, ہمیں زندگی گزارنے کا ہنر دیتا ہے, ہمیں کس طرح چلنا ہے وہ بتاتا ہے, ہمیں اپنے پاک روح کی گہرائیاں بتاتا ہے, ہم پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے, جیسے کہ وہ موسیٰ پر کرتا تھا, جیسے کہ وہ ابراہیم پر کرتا تھا, آج بھی خدا کرتا ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلام پر توجہ کریں. کلام کو فقط سننا, پڑھنا یا کلام کو یاد کرنا ہی میرے عزیزوں ضروری نہیں. یاد کرنے کی بات ہے, یاد تو کلام ابلیس کو بھی پڑھا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ اسے شاید ہم سے زیادہ ہی یاد ہوگا. وہ کیسے فرافر اور فٹافٹ ہر کلام کی آیت کو مروڑ تروڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے. باغ عدن سے وہ شروع ہوا ہے اور آج بھی وہ لوگوں کے سامنے اسی طرح کلام کو پیش کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ تم نہ گھبرا, ابلیس کہتا ہے کہ ہن کی ہوئے گا. خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں,
انسان کہتا ہے کہ میرا کوئی نہیں. خدا کہتا ہے کہ میں تیری خوشی ہوں, میں تیرا صبر ہوں, میں تیرا اجر ہوں. اور انسان کہتا ہے کہ مینوں ملیا ہی کی ہے, مجھے دنیا میں ملا ہی کیا ہے, میں تو اتنی محنت کرتا ہوں, میں صبح جاتا ہوں 12 گھنٹے جاب کرتا ہوں, 16 گھنٹے کرتا ہوں, 14 گھنٹے کرتا ہوں, مجھے ملا کیا ہے؟ میری کوئی قدر نہیں کرتا, مجھے کوئی پوچھتا نہیں, میرا کوئی حال نہیں پوچھتا. جب خدا آپ کے ساتھ ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے, تو ہمیں میرے عزیزوں دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جس کے اندر خدا کا کلام ہے اس کے اندر خدا کی شادمانی ہے. اور شادمانی جو ہے وہ ہیپینس نہیں ہے. جوائے اور ہیپینس میں فرق ہے. ہیپینس وہ ہے, ہیپی ہونا وہ ہے, خوش ہونا وہ ہے, خوشی وہ ہے جو وقتی ہوتی ہے. وہ آپ کو کسی چیز سے ہو سکتی ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ کبھی کچھ 10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے. لیکن جوائے وہ ہے, شادمانی وہ ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے. وہ آپ کو اداس نہیں ہونے دیتی, وہ آپ کو نا امید نہیں ہونے دیتی, وہ آپ کو بے دل نہیں ہونے دیتی, وہ آپ کی امید ٹوٹنے نہیں دیتی. تو خدا نے ہمیں خوشی تو دی ہی دی ہے, لیکن خدا نے ہمیں شادمانی عطا کی ہے. ہاللیلویا. اور وہ شادمانی کیسے آتی ہے؟ اس کلام سے. اس کلام سے. اگر یہ کلام ہماری زندگیوں میں ہے, ہم اس کلام پر توجہ کرتے ہیں, اس کلام پر غور کرتے ہیں, اس کلام پر اپنا دھیان لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نے یہ بات مجھے کہی تو اس کا کیا مطلب ہے, سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو خداوند کے ذمہ بیٹھیں, اس سے پوچھیں کہ آئے خداوند خدا, آج تو نے مجھ سے یہ بات کی ہے, مجھ سے یہ کلام کیا ہے, اس کا مطلب مجھے بتا, کیونکہ میری عقل ناقص ہے, میں اپنی عقل سے, اپنی مرضی سے, اپنے علم سے اس کلام کو نہیں جان سکتی, نہیں جان سکتا, پر تیرا روح ہے جو مجھ پر تیرے بھید کی باتیں کھولتا ہے. ہاللیلویا. تو کلام پر توجہ کرنا میرے عزیزوں بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم کلام پر توجہ نہیں کرتے تو یہ کلام اسی طرح رہ جاتا ہے کہ کلام بیجا تو جاتا ہے, بیج بویا تو جاتا ہے, لیکن یہ راہ کے کنارے ہے. لوگ چلتے ہیں, پاؤں سے کلام بکھر جاتا ہے, ہوا آتی ہے اس کلام کو اڑا لے جاتی ہے, اس کلام کا, اس بیج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم کلام سنتے ہیں, اس پر توجہ کرتے ہیں اور اسے ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں, تو وہ کلام جو ہے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے, کام کرنا شروع کرتا ہے. دونوں اگزامپل دی گئی ہیں, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا, اور ان آیتوں کو ہم کئی بار خدا ان کے کلام میں سے سن چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. دونوں واقعے ایسے تھے جو جسمانی عقل سے اور جسمانی نظریے سے, دنیا کے طور طریقوں سے ناممکن ہے. اگر کہیں پر فصل ہی پیدا نہیں ہو رہی تو اناج کیسے آئے گا؟ کہیں پر ویٹ ہی نہیں ہے تو آٹا فلور کیسے بنے گا؟ کہیں پر رائس ہی نہیں ہے تو کیسے ہوں گے؟ لیکن خدا کے کلام سے وہ ناممکن چیز جو ہے وہ ممکن ہوئی. یہاں پر ایک اور بات بڑی سیکھنے والی ہے کہ بعض اوقات جس کے ذریعے سے کلام دیا جاتا ہے اسے کلام قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. جو کلام لے کر دوسروں تک پہنچانے والا ہے اس کی زندگی میں بھی کلام پر توجہ اور کلام پر ایمان اور کلام کی ریسیونگ ضروری ہوتی ہے. اگر ایلیا ہی خدا کے کلام کو قبول نہ کرتا اور اس پر توجہ نہ کرتا تو بیوہ کی زندگی میں وہ معجزہ نہ ہوتا. خدا جو ہے وہ بڑی ترتیب سے چلتا ہے. خدا ہماری طرح نہیں کہ اٹھے سوچے اور کام کر لیا, اٹھے سوچے دل نے کیا تو کام نہیں کیا. خدا کے سارے کام جو ہیں وہ ترتیب سے ہے. اس نے ترتیب سے, اس نے حکمت سے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. وہ ایسا خدا ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا. سو میرے عزیزوں, جب بھی آپ سے کلام کیا جاتا ہے, کلام 3-4 طریقے ہیں میری نظر میں بھی زیادہ ہوں. جب آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ سے کلام کیا جاتا ہے. جب آپ کلام سنتے ہیں کسی خادم سے, خادمہ سے, مبشر سے یا کسی بھی ذریعہ سے تو آپ سے کلام کیا جاتا ہے. جب آپ خواب اور رویا میں سوتے ہیں, خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں, تو خدا خواب وہ ہوتا ہے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور رویا وہ جو ہوتی ہے جس میں ہم روح میں خداوند کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. خواب میں ہم بالکل سو رہے ہوتے ہیں, ہمارا کانشیس سو رہا ہوتا ہے لیکن انکانشیس جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے. ہم سوتے سوتے خواب کے ذریعے, خوابوں کا سب کو پتہ ہے, ڈریم کے ذریعے خدا ہمارے ساتھ بات کرتا ہے. لیکن جو رویا ہے, ایک رویا وہ ہے جو خدا ہمیں, جو ہمارا مقصد ہے, جو ہمارا گول ہے, اسے بھی رویا کہتے ہیں. لیکن ایک رویا وہ ہے جو آپ بدن میں تو زمین پر ہوتے ہیں لیکن روح میں آپ خداوند کی حضوری میں اور خدا کے ساتھ ہوتے ہیں.
سو یہ طریقے ہیں جن سے خدا آپ سے بات کرتا ہے, آپ پر اپنا کلام نازل کرتا ہے. اگر خدا نے کسی سے کلام کیا کہ آپ کی شفا ہو گئی ہے تو اس پر توجہ کریں, کیونکہ اس بندے کو کیا پتا کہ آپ کو کیا بیماری ہے, لیکن وہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی شفا ہو گئی ہے تو اس کلام کو قبول کریں, کیونکہ میں بھی آپ کی رسائی اس طور پر خدا کے ساتھ اس وقت نہیں ہے, لیکن خدا نے دوسرے بندے کو مقرر کیا ہے کہ وہ آپ کو خدا کا پیغام دے کہ جو دعا تو نے کی ہے وہ سن لی گئی ہے اور تیری شفا جاری ہو چکی ہے. اس کلام پر توجہ کریں اور اسے ایمان سے ریسیو کریں. جب ہم ہیکل میں دیکھتے ہیں جو فقی اور فریسی تھے وہ ہر وقت خداوند یسوع مسیح کو آزماتے رہتے تھے. سبت کے دن جب یسوع مسیح ہیکل میں گئے تو لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ چلے آج تو سبت ہے, آج ہم سبت کے کسی طریقے سے یسوع مسیح کو پھنساتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ کنے کو بندہ تعلیم چے اور کنا کو. وہ کہتے ہیں یسوع مسیح سبت کے دن شفا دینا روا ہے یا نہیں روا, جائز ہے یا نہیں, سبت کے دن شفا کسی کو دے سکتے ہیں, ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. یسوع مسیح جو خداوندوں کا خدا ہے, سوچوں اور خیالوں کو جانتا ہے, اس نے پہلے ہی جان لیا کہ یہ کیوں یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی اتنی حکمت ہی نہیں کہ یہ خدا کی قدرت کو جان سکے, یہ مجھے پھنسانے کے لیے کریں. وہاں پر ایک شخص تھا جس کا یہ بازو جو تھا وہ سوکھا ہوتا, اس کا بازو کام نہیں کر رہا تھا, پیرالائز تھا, وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے اسے بلایا, اسے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. یہاں پر بھی دیکھیں وہ شخص کہہ سکتا تھا, وہ کیا یسوع کو جانتا تھا, میں بھی جانتا ہوں میں بھی نہ جانتا ہوں یا نہیں دکھا. ہو سکتا اس نے یسوع مسیح کی دھوم سنی ہو, یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہو کہ ایک ناصرت کا ایسا نبی ہے, ایک بندہ ہے, ایک شخص ایسا ہے جس کا نام یسوع ہے, وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے. میں بھی سنا ہو یا میں بھی نہ سنا ہو, لیکن جب یسوع نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا تو میرے عزیزوں اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. ہاللیلویا. اور ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا, اس کا ہاتھ اسی وقت شفا ہوا. خداوند نے جیسے ہی اس سے کلام کیا, اس نے اس کلام کو سنا اور اس نے فی الفور اس کلام کو ریسیو کیا اور اس نے اس پر پھر عمل کیا اور اسی گھڑی اس کا ہاتھ جو ہے وہ شفا. کبھی کبھی ہمیں خدا فوراً کے فوراً ہمارے کام کرنا چاہتا ہے, ہمیں شفا دینا چاہتا ہے, ہمارے کاموں کو کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم اس کلام کو ریسیو ہی نہیں کرتے. خدا کے بندے کہتے ہیں ہاں جی آپ نے دعا کی درخواست دی ہے, یہاں پر جب پرستش ہو رہی ہے خدا کا روح جنبش کر رہا تھا, جب کلام ہو رہا ہے خدا کا روح جنبش کر رہا تھا, جب دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں خدا کا روح جنبش کر رہا تھا, کیونکہ خدا وعدوں کا سچا ہے. ہم یقین کریں یا نہ کریں, ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو, ہم ایمان رکھیں یا نہ رکھیں, دنیا مانے یا نہ مانے, خدا کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع میں وہاں موجود ہوں. جب بھی آپ اس کسی جگہ کو, کسی وقت کو, کسی بھی گھر کو, کسی بھی چیز کو مخصوص کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم خداوند کی عبادت کریں گے, خداوند اپنے وعدے کے مطابق وہاں پر اتر آتا ہے. اور جب وہ اترتا ہے تو اس کے کام میں تو خدا خالی نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا کہ خدا آیا ہے اور کوئی کام نہیں ہوا. اگر ہم یا کوئی شخص برکت نہیں پاتا تو معافی کے ساتھ کہوں گی کہ وہ اس شخص کی اپنی کمزوری ہو سکتی ہے, خدا کمزور نہیں, نہ خدا کا کلام کمزور ہے. ہاللیلویا. جو آج سے کئی ہزار سال پہلے, 2000 اور کچھ سال پہلے جو کلام کام کرتا تھا وہ آج بھی اسی طرح کرتا ہے. اس وقت یسوع فرماتا تھا اور ہو جاتا تھا. یسوع نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور اسی وقت وہ تھم گیا. ایک اور مثال دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے. ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح جھیل پر چل کر شاگردوں کے پاس آتا ہے. شاگرد کشتی میں ہے, تھوڑا رات کا ٹائم ہے, تو شاگرد ڈر جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جو پانی, کیونکہ پانی پر چلنا ایک بالکل نیچرلی بات سے ایک الگ ہے, یہ نیچر سے بالکل الگ بات ہے. کوئی پانی پر نہیں چل سکتا. خدا نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پانی پر چل نہیں سکتا, وہ ٹھوس زمین پر چل سکتا ہے, نہ وہ ہوا میں چل سکتا ہے نہ وہ پانی میں چل سکتا ہے. تو جب یسوع مسیح پانی پر چل کر ان کی طرف آتا ہے, کشتی میں سے دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں, لیکن یسوع مسیح انہیں تسلی دیتا ہے, انہیں کہتا ہے کہ ایمان رکھو, کوئی اور نہیں ہے, یہ میں ہوں. سو پترس کیا کہتا ہے کہ اگر تو ہے یسوع تو مجھے حکم دے کہ میں چل کر تیرے پاس ہوں. ایسا ہی کہتا ہے. یسوع سے کیا کہتا ہے؟ یسوع سے کہتا ہے آ. جب یسوع سے کہتا ہے آ تو وہ پانی پر اپنا پاؤں رکھتا ہے اور میرے عزیزوں پانی پر وہ چلنا شروع کر دیا. ہاللیلویا. دیکھیں یہ اس کی زندگی میں کیسا تجربہ ہوگا. یہ بڑا ایک عجیب تجربہ ہے اور بڑا ہی ایک, میں کہتی ہوں کہ یہ بیان سے باہر کرنے والی بات ہے جب وہ پانی پر چلتا ہے.
اور وہاں پر لکھا ہے کہ جتنی دیر وہ خداوند کی طرف دیکھتا رہتا ہے وہ پانی پر چلتا رہتا ہے. میں بھی وہ 2 قدم چلاؤ، میں بھی وہ 4 قدم چلاؤ یا کتنا چلاؤ، یہاں پر لکھا نہیں کہ وہ کتنے قدم چلا، لیکن وہ پانی پر میرے عزیزو چلا. ہاللیلویا. خداوند نے یسوع سے کہا آ، اس نے خداوند کے کلام پر توجہ کی، ایمان رکھا، اسے مانا، اسے ریسیو کیا، اور جو کلام اس نے ریسیو کیا اسی کلام پر چلتا ہوا وہ پانی پر چلا. ہاللیلویا. جب تک وہ یسوع کی طرف دیکھتا رہا وہ پانی پر چلتا رہا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا خیال، اپنا دھیان ہٹایا اور اس نے دیکھا کہ میں پانی پر چل رہا ہوں، ہوا چل رہی ہے اور یہ کیا بات ہوگی، جیسے ہی اس نے اپنا دھیان یسوع جو مجسم کلام ہے اس پر سے ہٹایا، میرے عزیزوں وہ ڈوبنے لگا. ہاللیلویا. جب تک کلام پر توجہ رہتی ہے ہم قائم رہتے ہیں، ہم مقبول رہتے ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ہمارے کام بھی ہوتے ہیں اور ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا دھیان کلام سے ہٹتا ہے پھر نہ تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں، نہ تو کام ہوتے ہیں، نہ تو معجزے ہوتے ہیں، نہ ہی شفائیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی ہم خداوند میں اس تسلی اور اس شادمانی کو پاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں عطا کیے. اور وہ ہمیشہ کے لیے، وہ وقتی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ جو خوشی ہے، جو ہیپینس ہے وہ وقتی ہے. کچھ مل گیا خوش ہو گئے، کوئی کام ہو گیا خوش ہو گئے، جاب مل گئی، اولاد ہو گئی، اس طرح کے بہت ساری ہماری زندگی میں کام ہے جو ہمیں خوشی دیتے ہیں. لیکن جوئے وہ ہے جو ہماری زندگی میں رہتا ہے، وہ ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ سے، دنیا کے بدلنے سے، جاب کے چھوٹنے سے، روپیہ پیسہ نہ ہونے سے، اولاد نہ ہونے سے، شفا نہ ہونے سے، بلکہ سب کچھ بھی کھو جائے تو بھی وہ جوئے، وہ خوشی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں قائم رہتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں، جب ہم کلام کو ریسیو کرتے ہیں. جب ہم کلام پر توجہ کریں گے اور کلام کو قبول کریں گے تو میرے عزیزوں ہماری زندگی میں معجزات ہوں گے، ہماری زندگی میں کام ہوں گے. یسوع آج بھی وہی خدا ہے جو معجزات کو کرتا ہے. میرے عزیزوں آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہم جب بھی کلام کو سنتے ہیں، جب بھی ہم کلام کو لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو ہم ضرور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں. کیونکہ جب ہم خدا کا کلام نہیں مانتے، اس پر دھیان نہیں دیتے، اس پر توجہ نہیں کرتے، تو پھر میرے عزیزوں ہمارے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے. ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں ایلی کاہن کے بارے میں، پہلا سموئیل میں، کہ اس کے بیٹے کیا کرتے ہیں، ہیکل میں آنے والی قربانیوں کو وہ اس کے ساتھ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہاں پر لکھا تھا کہ جتنا جو کاہن کا ہے اس کو دیا جائے، اور باقی سارا جو قربانیوں کے لیے آتا ہے، مختلف قسم کی قربانیاں جو ہے وہ خدا کے حضور میں گزاری جاتی تھی. لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ خدا کے حکم کو توڑتے تھے، اپنی مرضی کرتے، جو جس طرح کا گوشت قربانی کا ان کو پسند تھا وہ لیتے، کھاتے، کچا بھی لیتے، ابلا ہوا بھی لیتے، بنا ہوا بھی لیتے. اور یہاں تک کہ جو چرچ میں آنے والی خواتین تھی، عورتیں تھیں، ان کے ساتھ بھی وہ بدفعلی کرتے تھے. اس میں ایک بڑی سیکھنے والی بات ہے. میں معافی کے ساتھ کہوں گی کہ بعض کا چرچ میں جو موسی، جو نوجوان بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو چرچ میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں ہم جائیں، لوگوں کو دیکھیں گے، لوگوں سے ملیں گے. میں نے ایک بار پہلے بھی اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ ہمارا چرچ میں آنے کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عزیزوں سے ملیں گے، لوگوں سے ملیں گے یا خادموں کو خوش کریں گے. وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جو عورتیں وہاں پر آتی ہیں ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے ہیں. خدا کا کلام ایلیا تک پہنچتا ہے، اس کے بیٹوں کو بھی نصیحت اور تربیت کی جاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ خدا کے ذریعے میں مکروہ کام ہے، برا کام ہے، خدا کو یہ بالکل پسند نہیں. اب کوئی چیز ہم خدا کے ذریعے میں رکھیں اور اس میں سے نکال کر ہم کھا لیں یا لے لیں یا اس کو یوز کر لیں تو کیا میرے عزیزوں وہ مقبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور وہ تو ہیکل کے اندر مذبح کے پاس یہ کام کریں گے. خدا کا کلام ان پر نازل ہوا، میں بھی کتنی بار خدا نے ان کو بتایا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، انہوں نے اپنی روش نہیں چھوڑی، وہ مسلسل کرتے رہے. اور ہوا کیا، ایلی کاہن بھی مر گیا، اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے، اور ان کا پورا خاندان جو وہ تباہ و برباد ہو گیا. کلام ملا، کلام پر توجہ نہیں ہوئی، کلام کو اگنور کر دیا، رد کر دیا، غور نہیں کیا. کبھی کبھی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. کلام ملتا ہے، بڑا پاورفل کلام ہوتا ہے اور وہ اثر کرنے والا کلام ہوتا ہے، پر ہم سمجھ چھڈو جی کہہ رہے کہندے ہی رہندے نے. خادمہ دی عادت ہے، پادریاں دی عادت ہے، انہاں دے کہنا ہی ہر گل تے نہیں سی پادری نہیں مان سکدے.
سو کلام نازل ہوتا ہے لیکن ہم کلام کو رد کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اس پر دھیان نہیں کرتے، اسے ریسیو نہیں کرتے، اسے اپنے اندر کلام کو اترنے نہیں دیتے. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. کئی بار ان کو بتایا گیا کہ یہ کام نہ کرو، ہیکل میں یہ بدفعلی نہ کرو، خدا کے مذبے سے یہ چیزیں نہ اٹھاؤ کیونکہ یہ خدا کو پسند نہیں، پر وہ نہیں مانے. پھر کیا ہوا؟ پہلے کلام ہوا، انہوں نے اسے رد کیا، قبول نہیں کیا، اور پھر ان کی موت واقعہ ہو گئی. سو ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ اگر جو پرسنلی ہمارے لیے کلام ہوتا ہے جب ہم اس پر غور نہیں کرتے، اسے ریسیو نہیں کرتے، تو کبھی کبھی ہم بے دھیانی میں بھی مارے جا سکتے ہیں. پھر بات جو سی سانو تو پتہ ہی نہیں لگی، سانو تو پتہ ہی نہیں لگا ہویا کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا ہویا کی، گھر نو کی ہو گیا ہے، بچیاں نو کی ہو گیا ہے. جہاں جہاں آپ کو خدا نے میرے عزیز کو رکھا ہے، کلام خود اگر خادم ہے تو جو خدمت کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ جو کلام لیتے ہیں اس پر توجہ کریں، اسے ریسیو کریں اور پھر دوسروں تک اسی ایمان کے ساتھ پہنچائیں. اور جو کلیسیا کے لوگ ہیں، ٹیم کے لوگ ہیں، جو جتنے بھی لوگوں تک خدا کا کلام پہنچتا ہے، پھر ان کا بھی یہی کام ہے کہ جو خدا کی ضرورت سے کلام ملتا ہے اس پر توجہ کریں، اسے ریسیو کریں اور پھر اس پر عمل کریں. تب معجزات ہوتے ہیں، تب برکات آتی ہیں، تب شفائیں ہوتی ہیں اور تب خدا کا نام عزت اور جلال پاتا ہے. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت سے برکت دے. آمین.